اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ مہربانی کرنا شاید ایک کمزور رد عمل ہے، خاص طور پر جب کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ سب سے طاقتور حکمت عملی ہو؟ چلیں، بندر اور ٹوپی کی اس مشہور کہانی میں چھپے اس گہرے سبق کو دریافت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ شرارت کا بہترین جواب کیا ہے؟ جب کوئی جان بوجھ کر پریشان کرتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل اکثر غصہ ہی ہوتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا یہ واقعی سب سے مؤثر طریقہ ہے؟ ایک بہت پرانی کہانی اس سوال کا ایک بڑا ہی غیر متوقع جواب دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی طاقت کے بجائے ذہانت اور نرمی کا استعمال کہیں زیادہ بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ تو اس کہانی میں، جس سے ہم ایک کیس سٹڈی کی طرح دیکھ رہے ہیں، دو بنیادی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے ایک صابر آدمی اور دوسری طرف ایک بہت ہی شرارتی بندر۔ ان دونوں کا جو آمنا سامنا ہے نا، وہ ہمیں انسانی فطرت اور جھگڑوں کو سلجھانے کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تصور کریں، ایک چھوٹا سا پرامن گاؤں ہے اور وہاں ان دونوں کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہی واقعہ ایک بہت بڑے سبق کی بنیاد رکھتا ہے کہ آخر شرارت کا مقابلہ کیسے جائے۔ یہاں پر ہمیں ایک بالکل کلاسک قسم کا تصادم نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے بندر کی فطرت، شرارت کرنا اور فوری لطف اٹھانا، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جس کا صبر اس کے سوچے سمجھے رد عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ تو یہ صرف انسان اور جانور کی بات نہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ حکمت عملیوں، دو الگ سوچ کے طریقوں کا ٹکراؤ ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جو اس پوری کہانی کو حرکت میں لاتا ہے۔ بندر اس آدمی کی ٹوپی چرا لیتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک ٹوپی کی چوری نہیں تھی، یہ اصل میں ایک امتحان تھا، اس آدمی کے صبر کا اور اس کی عقل مندی کا۔ اب کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ پر آ پہنچی ہے۔ یہاں ایک ایسا فیصلہ کیا جائے گا جو عام سوچ کے بالکل برعکس ہے، اور سچ پوچھے تو یہی اس کہانی کا دل ہے، اس کی روح ہے۔ تو اب وہ آدمی ایک چوراہے پر کھڑا ہے۔ کیا اسے وہی کرنا چاہیے جو کوئی بھی کرتا، یعنی غصہ اور طاقت کا استعمال، یا پھر کوئی اور راستہ بھی ہے، کوئی زیادہ عقل مندی والا راستہ؟ یہاں پر دو بالکل مختلف فلسفے آمنے سامنے ہیں۔ ایک راستہ ہے طاقت کا، ہاں ہو سکتا ہے اس سے ٹوپی فوراً واپس مل جائے، لیکن پیچھے ایک دشمنی چھوڑ جائے گا۔ اور دوسرا راستہ ہے نرمی کا، جو غیر متوقع ہے اور شاید اس سے مسئلے کا ایک مستقل حل نکل آئے۔ اور یہاں وہ آدمی ایک بہت ہی ذہانت بھرا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ بندر کو سزا دینے کے بجائے اس کے سامنے ایک بہتر پیشکش رکھتا ہے۔ اگر تم میری ٹوپی واپس کر دو تو میں تمہیں مزیدار پھل دوں گا۔ یعنی اس نے جھگڑے کو ایک ڈیل میں بدل دیا۔ تو اس انوکھی حکمت عملی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ مہربانی والا طریقہ واقعی کام کر گیا؟ نتیجہ حیران کن طور پر فوری تھا۔ بندر نے سزا کے ڈر کے بجائے انعام کو چنا اور جھٹ سے ٹوپی واپس کر دی۔ اس آدمی نے طاقت استعمال نہیں کی، بلکہ بندر کی خواہش کو سمجھ کر مسئلہ حل کر لیا۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سب سے اہم بات اب آتی ہے۔ اس آدمی نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے بندر کو وہ پھل دیے، اور یہ وہ قدم تھا جس نے اعتماد کی بنیاد ڈال دی۔ تو دیکھیں، اس حکمت عملی کے دو زبردست نتائج نکلے۔ پہلا تو یہ کہ فوری مسئلہ حل ہو گیا، چوری رک گئی، لیکن دوسرا نتیجہ اس سے بھی کہیں گہرا تھا۔ ایک مخالف دوست بن گیا۔ اس مہربانی نے نہ صرف تنازع ختم کیا، بلکہ آنے والے وقت کے لیے ایک اچھا رشتہ بھی بنا دیا۔ تو اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ اس کا ٹیک اوے کیا ہے؟ یہ صرف مہربان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مہربانی کو ایک حکمت عملی کے طور پر، ایک اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ کہانی کا پیغام بالکل صاف ہے۔ اصلی جیت طاقت سے نہیں ملتی، وہ سمجھ بوجھ سے حاصل ہوتی ہے۔
دل جیتنے ہیں تو زور زبردستی سے نہیں بلکہ محبت اور نرمی سے جیتے جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ اس ایک فیصلے سے کیا کچھ حاصل ہوا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، ایک دشمن دوست بن گیا اور ایک مثبت رشتہ قائم ہوا۔ سوچئے، اگر طاقت استعمال ہوتی تو شاید ٹوپی تو مل جاتی، لیکن یہ گہرا اور اچھا نتیجہ کبھی نہ ملتا۔ تو یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بڑا اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اپنے ذاتی رشتوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک، آج ہم اس حکمت کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ کہاں ہم طاقت کے بجائے نرمی کو چن کر بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟